علامہ صاحب شیعہ اور سنی کی طلاق کے کیا مسائل ہیں؟ طلاق کا کیا فرق ہے؟ آپ کے ہاں کیا ہے؟ سنیوں کے ہاں تو ان کے ہاں بھی پھر مختلف ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہے یا 3 الگ الگ ہے، لیکن بیسیکلی شیعہ کے ہاں طلاق کا کیا ہے؟ اور جو ملٹیپل میرجز ہیں اسلام میں 4 شادیاں، تو کیا اہل تشیع بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ اور موجودہ دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہے، اہل شیعہ فقہ کے اندر بھی 4 شادیاں جائز ہیں، آپ کر سکتے ہیں شرائط کے ساتھ کہ اگر ان کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان میں انصاف عادل قائم کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری تیسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی شرط نہیں ہے ضروری، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو پاکستان میں ایک شرط لگا دی گئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کے پھر آپ دوسری شادی کریں. تو یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. 4 شادیاں کر سکتے ہیں آپ، اور بیک وقت 4 شادیاں یعنی، ٹھیک ہے. لیکن اگر طلاق دے کے کرنا چاہیں تو پھر مثلا ایک کو طلاق دے کے آپ 5ویں کر لیں، ٹھیک ہے، 2 کو طلاق دے کے 2 اور شادیاں کر لیں، تو اس طرح سکور بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم پہ آپ 4 کر سکتے ہیں آپ شادیاں، اجازت ہے. طلاق کے لیے یہ ہے کہ آپ، طلاق 2 طرح کی ہے. ایک طلاق ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی طلاق دینے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کیے بغیر دوبارہ اسے اپنی بیوی بنا لے. ٹھیک ہے. اس نے طلاق دی، طلاق پوری شرائط کے ساتھ دی اگر. ٹھیک ہے. چونکہ آج کل جو پاکستان میں طلاق ہے، خصوصاً اہل سنت جس کو طلاق گردانتے ہیں، تو اس میں طلاق کی شرائط عموماً نہیں ہوتی. بس شخص نے غصے میں آ کے کہہ دیا تجھے طلاق ہے، تو بس وہ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، طلاق کے لیے صیغہ طلاق جاری ہونا ہے، طلاق کے لیے دیکھنا ہے کہ عورت کس حالت میں ہے، طہر میں ہے یا نہیں ہے. وہ ساری شرائط ہیں. وہ حاملہ تو نہیں ہے، ایام ماواری میں تو نہیں ہے. یہ ساری شرائط طلاق کی شرائط ہیں. ایسے ہی کسی جگہ غصے میں ٹیلی فون کر دیا، لڑائی کے دوران غصے میں طلاق، وہ نہیں، وہ طلاق ہوتی نہیں ہے، وہ تو رجعی بھی نہیں ہے. لیکن اگر تمام شرائط کے ساتھ کسی نے طلاق دے دی تو یہ ایک طلاق شمار ہوگی، اور اس کے پاس مہلت ہے عدت میں. جب تک عورت عدت میں ہے اس دوران یہ اگر اس کو دوبارہ بیوی بنا لے تو یہ دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر اس کی بیوی. اور عدت کے دوران اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، عدت وہیں گزارے گی، جس گھر میں اس کو طلاق ہوئی ہے اسی میں گزارے گی. اس کو نکال نہیں سکتا شوہر. ٹھیک ہے. اگر یہ عدت گزار لیتی ہے، یا شخص رجوع اگر عدت گزار لیتی ہے، گزر جاتی ہے، بس یہ طلاق ہو گئی. اب دوبارہ اگر یہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسے نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی عورت کے ساتھ. اس میں حلالہ نہیں ہے. اس میں نہیں ہے حلالہ. ٹھیک ہے. اس سے نکاح کرے گا، دوبارہ اسے شادی کر لے گا. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے جس نے طلاق دی عورت کو، پھر رجوع کر لیا. ٹھیک ہے. رجوع کر کے پھر اس کو غصہ آیا یا کچھ ہوا، پھر اس نے طلاق دی دوسری دفعہ کچھ عرصے بعد. ٹھیک ہے. پھر رجوع کر لیا. ٹھیک ہے. پھر گھر میں لے آیا، زندگی گزرتی رہی، کچھ مہینے سال بعد پھر اس نے طلاق دے دی اس کو. اب نہیں رجوع کر سکتا. ٹھیک ہے. 3 کے بعد رجوع نہیں ہے. نہیں ہے. تیسری طلاق اگر ہو گئی تو اب رجوع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہ طلاق بائن، یہ عورت ختم ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے. اب اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا. نکاح سے کے لیے ضروری ہے حلالہ کرے، یعنی یہ عورت اب کسی اور سے شادی کرے، پھر اس سے طلاق لے اور اس کی عدت بیٹھے. اس عدت کے گزرنے کے بعد اس پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. اور یہ حلالہ آپ کے نزدیک بھی حرام ہے اس نیت سے کرنا؟ اس شرط میں، اس شرط میں اگر نیتاً حلالہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں کہیں اور جاتی ہوں، طلاق لے کے آ جاتی ہوں، تو آپ کے ہاں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس مرد سے شادی کروں اور پھر طلاق لے کے پھر اس پہلے سے کر لوں، ذہن میں یہ ہو اس کے، بے شک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ میں اس سے شادی کر لوں، بلکہ اس سے طے کر لے کہ میں تیرے ساتھ شادی کروں گی، تیری بیوی بنوں گی، پھر تو مجھے طلاق دے گا، پھر میں اس سے شادی کر لوں گی. اس سے جو فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے. اہل تشیع کے ہاں یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے اس سے. اچھا علامہ صاحب، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہے بہت زیادہ وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. کل آپ کے ساتھ ملاقات میں آف دی ریکارڈ یہ بات ڈسکس بھی ہوئی کہ لوگ آپ کے پاس یہ سوال بھی لے کے آتے ہیں، جی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نعوذ باللہ کہ جی ہم سب کو تو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟
بھلے یہ ایسا ہی ہے اس وقت ہماری جوان نسل تعلیم یافتہ تعلیمی اداروں کے اندر جو اس وقت مشغول ہیں یا جو تعلیم یافتہ ہیں اور ملازمتوں میں ہیں ملک کے اندر باہر جو میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کے اوپر ایک یلغار ہے اس وقت نظریاتی یلغار ہے چونکہ یہ پختہ نہیں ہے بنیاد اپنی نظریاتی نہیں ہے ہمارا تعلیمی نظام بھی ایسا ہے کہ جو نظریاتی بنیاد نہیں بناتا صرف ڈگریاں دیتا ہے اور تھوڑی سی مہارتیں ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے جس سے ملازمت کے قابل ہوتے ہیں ورنہ ذہن نہیں بنتے ان کے اور خصوصاً جو ہمارے علوم ہیں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز وہ تو پاکستان میں متروک اور ختم ہی ہو چکے ہیں ہم نیچرل سائنسز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور نیچرل سائنسز سے تو ظاہر ہے کہ انسان یہ نہیں سیکھتا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے اور کس نے بنائی ہے اور کیوں بنی ہے تو یہ چیزیں جو آج خلا ہے یہ ہمارے ضعف ہے نظام تعلیم کا اور ہمارا مذہبی نظام بھی ناکام ہے اس سلسلے میں کہ ہمارے مذہبی نظام نے زیادہ فرقہ واریت تعلیم دی ہے فرقے پڑھائے ہیں دین نہیں پڑھایا اگر دین پڑھایا ہوتا انہوں نے تو آج مسلمان بہت مضبوط ہوتے یا کم از کم ہماری دینی مجالس ہیں میں اکثر شیعہ علماء ذاکرین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی دینی مجالس کو دینی ہی بناؤ اور ان کے اندر دین پیش کرو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کرو تو ناممکن ہے کہ کوئی تعلیم یافتہ جوان بہک جائے ان مغالطات میں آ جائے اور ان بہکاووں میں آ جائے وہ اس کی نظریاتی بنیاد بناؤ آپ اب ہوتا یہ ہے کہ بچے ہیں مثلا سائنس کے سطحی سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے جو اساتذہ ہیں ٹیچرز ہیں وہ بھی انہی کی طرح کے ہوتے ہیں خام ان کے ذہنوں میں چند شبہات ڈال دیتے ہیں مختلف نوعیت کے اور وہ بچے خام اس احترام میں اس استاد کے احترام میں یا اعتماد کی صورت میں کہ یہ تو بہت پڑھا لکھا استاد ہے یہ تو باہر سے پڑھ کے آیا ہے یہ جو بات کر رہا ہے بڑی پختہ بات کر رہا ہے خام بچہ ظاہر ہے ذرا روب میں ہوتا ہے تو وہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اس کے لیے توجہ کی ہمیں ضرورت ہے اداروں کو بھی اور علماء کو بھی اس کی طرف توجہ کریں اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس آتے ہیں بچے ذرا ایک جوانوں سے تعلیم سے ہی سروکار ہے تو بعض اوقات وہ بچے آ کے ذہن میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا مثلا کیا غلط خیالات آتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کس نے کہا ہے کہ یہ غلط خیال ہے یہ تو وہ تو پہلے سے بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ خیال آتے ہی سمجھو کہ ایمان تو میرا گیا یقین گیا میں تو بالکل سمجھو اندر سے ایمان کی نعمت سے خالی ہو گیا ہوں میں یہ بات ذہن میں آتے ہی یہ تصور تو میں نے کہتا ہوں نہیں آپ یہ بات ذہن میں آئی ہے تو اب اس کا جواب ہے اور یہ فطری سوال ہے غیر فطری سوال نہیں ہے کہ ہر چیز کو چونکہ آپ کو یہی پڑھایا گیا ہے کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے اور دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے لیکن یہ ہمیں تھوڑا اس بنیاد میں جانا پڑے گا کہ یہ جو فارمولہ ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے یہ ادھورا فارمولہ پڑھایا گیا ہے کہ ہر شے کو کسی نے بنایا ہے نا یہ قانون پورا یہ ہے ہر وہ شے جو پہلے نہیں تھی اور پھر پیدا ہوئی ہے اس کو کسی نے بنایا ہے یہ تھا پورا سوال یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اور پھر پیدا ہوئی ہے اس کو کسی نے بنایا ہے اس کا ڈھونڈو کس نے بنایا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا ہے اللہ کی ذات قدیم ہے ازلی ہے یعنی یہ فرض نہیں ہے کہ اللہ بھی نہیں تھا کوئی ایسا دور وقت ایرا ایسا گزرا ہے کہ جس میں اللہ بھی نہیں تھا پھر اللہ پیدا ہوا پھر اللہ نے کائنات پیدا کی نہ یہ تصور غلط طریقے سے ہمارے ذہن میں آ گیا ہے جیسے مثلا جو چیز گیلی ہے تو دیکھا جاتا ہے کس سے گیلی ہوئی ہے مثلا یہاں فرش گیلا ہے یا میز گیلی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے گیلی ہو گئی پانی کے بارے میں تو کبھی آپ نے پوچھا یہ پانی کیسے گیلا ہو گیا چونکہ جو چیز خشک تھی اپنی ذات میں گیلی نہیں ہے لیکن اب گیلی ہے
تو ہمیں اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیسے گیلی ہوئی. لیکن جو پیدائش میں جو اپنی بناوٹ میں جو اپنی ہستی میں ہے ہی گیلی, اس کا تشخص ہی یہی ہے کہ اس نے گیلا ہونا ہے, تو اس کے بارے میں ہم کیا پوچھیں گے؟ مثلا یہ کمرہ گرم ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی گرم کیسے ہوا, لیکن آگ کیسے گرم ہے یہ تو نہیں ہم پوچھیں گے, تو اس کی تو ذات میں ہے گرمائش ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے بچوں کو بتانا بھول جاتے ہیں. وہ بچے سنی سنائی دیکھا دیکھی میں کہتے ہیں ہر جو کچھ ہے اس کو کسی نے بنایا ہے, تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ نہ, ہر جو نہیں تھا اور پیدا ہوا ہے اس کو کسی نے بنایا.